السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کے قلم سے تحریر کردہ ناول دل مضطر تیری مدہوشی کے ایپیسوڈ نمبر 23 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ جانتی ہو حالے سب سے بڑا دشمن کون ہوتا ہے؟ وہ اس کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھے بولا۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ حالے نور اس کی ضمانت کروا چکی تھی۔ اب وہ لوگ گھر کے راستے پر گامزن تھے تو عمر سیال نے گھمبیر آواز میں کہا، کون؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ جو کبھی آپ کا دوست رہا اور پھر دشمنی پر اتر آئے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیوں؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ کیونکہ وہ آپ کی ہر کمزوری سے واقف ہوتا ہے، اس لیے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتا ہے۔ ایک بار میں نہیں مارتا، بار بار مارتا ہے۔ بامروت انسان اس لیے مرتا ہے کہ وہ اپنے مقام سے گر نہیں سکتا۔ اس نے کہتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ نہیں تھا اپنا مزاج ایسا کہ ظرف کھو کر انا بچاتے، وگرنہ ایسا جواب دیتے کہ پھر نہ پیدا سوال ہوتے۔ وہ میری فطرت کو جانتا ہے، تبھی تو دشمن یہ کہہ رہا ہے دشمنی میں بھی ظرف ایسا جو دوست ہوتے کمال کرتے۔ عمر، اپنے حق کے لیے خود آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ کوئی آپ کے حصے کی جنگ نہیں لڑ سکتا اور نہ ہی لڑے گا۔ امید بھی مت رکھنا کہ کوئی آپ کے لیے مخالفت مول لے گا، حق بولے گا۔ یہ جنگ آپ کو خود ہی لڑنی ہوگی۔ وہ بلا شبہ اس سے سخت خفا تھی، مگر تھی تو ایک مشرقی عورت جو اپنے شریک حیات پر ذرا سی آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ بھی خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی عزم اور سارنگ نامی شخص کی مکاری پر۔ یہ زندگی ہے نا، ہمیں روز نیا سبق سکھاتی ہے، نیا زخم، نیا مرہم دیتی ہے، مگر اپنوں کا ساتھ ہمیں ہمت دیتا ہے۔ آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ ہیں تو کیا مشکل ہے سب واپس حاصل کرنے میں۔ اس سے پہلے کہ عمر اس کی بات کا جواب دیتا، گاڑی گھر کے پورچ میں رکی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ بابا، نینا کہاں ہے؟ اندر داخل ہوتے ہی اس نے سرد لہجے میں پہلا سوال داغا۔ عمر، وہ نینا؟ صالح خیال سے اچانک کوئی بات نہیں بن پائی تھی۔ عمر، ہم تمہیں بتانے ہی والے تھے کہ فہد نے نینا کو ڈیورس دے دی تھی، تو ہم نے نینا کا حلالہ کروانے کے لیے اس کا نکاح میر سے کر دیا تھا۔ نفیسہ بیگم نے فوراً بات سنبھالی۔ آپ جانتی بھی ہیں یہ میر ہے کون؟ جیسے بنا سوچے سمجھے اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اگر آپ لوگوں کے غلط فیصلے کی وجہ سے میری بہن کو کوئی آنچ آئی تو آپ مجھ سے سب چھپا کیسے سکتے ہیں، وہ بھی اتنی بڑی بات؟ اس کی گرجدار آواز لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ جو دھوکہ اپنے دیتے ہیں نا، اس دھوکے کو سہ پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آج آپ نے ایک بار پھر مجھے تنہا کر دیا، توڑ دیا اس عمر سیال کو جو دنیا کے سامنے غرور سے سر اٹھا کر چلتا تھا۔ سب چھین لیا اس نے، میرا وقار، میرے گھر کی عزت، میرا امپائر، سب کچھ۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح شکستہ لہجے میں بولا اور مرے مرے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دیا، صالح سیال اور نفیسہ بیگم کو ہونک بنا چھوڑ کر۔ حالے اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بستر پر اوندھے منہ پڑا ہوا تھا۔ آج پہلی بار اس نے عمر سیال جیسے مضبوط انسان کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ حالے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پلیز ہمت کیجیے، وہ تسلی آمیز انداز میں بولی۔ تم نے مجھے بد دعا دی تھی نا، دیکھو وہ پوری ہو گئی۔ میرے غرور کا بت پاش پاش ہو گیا۔ وہ سرخ رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے آپ کو وہ سب غصے میں کہا تھا، باخدا میرے دل میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے۔ وہ تڑپ کر بولی، تم نے نہیں تو شاید اس نے بد دعا دی ہوگی جس کا میں نے حق غضب کیا۔ اس کی آنکھوں میں غم و غصے کی شدت سے سرخ رنگ کے ڈورے نمایاں تھے۔ وہ کرب زدہ آواز میں بولا۔ اس کی اس بات پر حالے نور خاموش رہی۔ میں اسے تلاش کر کے اس سے معافی مانگ لوں گا، اگر وہ چاہے گی تو اسے آزاد کر دوں گا، اور اگر وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہے تو۔ حالے نور اس کی بات درمیان میں کاٹ کر اپنا سوال داغ گئی۔ یہ تو تم مجھے بتاؤ کہ کیا تم میرے ساتھ کسی دوسری لڑکی کو برداشت کر لو گی؟ وہ اس کی گود سے سر نکالتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اگر آپ کی خوشی ہوگی تو کر لوں گی۔ تمہیں میری خوشی کی پرواہ ہے؟ اس نے ہمیشہ حالے کو خود پر چیختے چلاتے ہی پایا تھا۔ اس کی خوشی والی بات سن کر کشمکش میں مبتلا ہوا تھا۔ یہ سب چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ حالے نور نے اس کا دھیان بدلنے کے لیے پوچھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں نے کچھ دنوں پہلے ایک ڈوبتی ہوئی کمپنی خریدی ہے، میرے ایک جاننے والے کی تھی، اسے بہت لاس ہو رہا تھا، میں نے اس کی مدد کرنے کے لیے وہ کمپنی خرید لی تھی۔ اب فی الحال اس کمپنی کو اسٹینڈ کروں گا اور مناسب وقت آنے پر اپنی سیال کنسٹرکشنز بھی واپس لے لوں گا۔ جس طرح اس نے دھوکے سے مجھ سے میری کمپنی لی ہے، میں بھی اسی کا وار اسی پر استعمال کروں گا۔ نہیں عمر، آپ کچھ غلط مت کیجیے گا، اس کی کیے کی سزا اللہ تعالیٰ اسے دیں گے۔ میری دن رات کی محنت کا حصول تھی وہ کمپنی، ایسے کیسے ایک جھٹکے میں مجھ سے وہ چھین سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ضرور انصاف کریں گے۔ حال نور نے اسے تسلی آمیز انداز میں کہا، آپ کپڑے چینج کر لیں۔ میرا موبائل کہاں ہے؟ ایمر نے کبرڈ سے کپڑے نکالتے ہوئے پوچھا۔ وہ آپ آفس میں ہی بھول گئے تھے، میں آتی ہوں، وہی وہاں سے لے آئی تھی، میرے بیگ میں ہوگا۔ میں نے نئی کمپنی کے لیے ورکرز کو ہائر کرنا ہے، اس سلسلے میں کالز کرنی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر موجود اس کا بیگ اٹھا کر کھولا اور اس میں سے زپ کھول کر موبائل نکالنا چاہا۔ ایک دم حال نور کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ اوہ نو، کہیں یہ دیکھ نہ لیں۔ وہ تیزی سے بھاگ کر بیڈ کی دوسری طرف آئی۔ میں دیتی ہوں نا، وہ بکھلا کر بولی، مگر وقت ہاتھ سے ریت کی مانند پھسل چکا تھا۔ ایمر سیال کے ہاتھ میں وہی لاکٹ موجود تھا جس میں ان دونوں کے بچپن کی نکاح کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ بالکل ویسا ایک لاکٹ ایمر سیال کے پاس تھا اور دوسرا حال نور کے پاس تھا۔ ایمر اپنا لاکٹ کبرڈ میں رکھ چکا تھا، وہ اسے کبھی پہنتا نہیں تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس کی بچپن کے منقوہ نور کے پاس بھی اسی طرح کا ایک لاکٹ موجود ہے۔ ایمر سیال نے سوالیہ نظروں سے ابرو جھکا کر اسے دیکھا، جبکہ حال نور کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ میں نے کبھی سوچا کیوں نہیں کہ یہ نور ہو سکتی ہے؟ ایمر، ضروری تو نہیں کہ نور نام کی ایک ہی لڑکی ہو، دنیا میں نہ جانے کتنی نور نام کی لڑکیاں ہوں گی، پھر تمہیں کیسے پتہ چلتا؟ اگر یہ وہی نور ہے تو یہ تو اتنی موٹی تھی، پھر اتنی اسمارٹ کیسے ہو گئی؟ مختلف خیالات اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ تم وہی نور ہو؟ اس نے اچنبھے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حال نور نے اس کے ہاتھ سے لاکٹ کھینچ کر اپنے بیگ میں واپس ڈال دیا، اس سے پہلے کہ وہ غصے سے کچھ برا بھلا سنا دیتی۔ آئی ایم سوری نور فار ایوری تھنگ۔ اس نے حال نور کو اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ حالے نے آج پہلی بار اس کی کمر کے گرد خود سے بازو باندھے تھے تو ایمر سیال نے اپنے بازوؤں کو مزید شدت سے اس کے گرد پھیلایا۔ دونوں ایک دوسرے کو خود میں بھینچ کر کھڑے دنیا و مافیہ سے بیگانہ ہو گئے تھے۔ تم نے مجھے معاف کر دیا نور؟ وہ حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا سرشاری سے بولا۔ میری امی ایک دن مجھ سے کہا تھا کہ چاہے زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، کتنا ہی سخت ہو، سامنے والے کے لیے اپنا دل بڑا کر لیا کرو۔ کون کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے، کس طرح تم سے پیش آتا ہے، یہ سب سوچیں برحق ہیں، لیکن جب بدلہ لینے کی جستجو تم میں ابھرنے لگے تو تم نے سمجھو ہار مان لی۔ تم معافی مانگے جانے سے کبھی معافی دینے والی بنو۔ ہم جتنا لوگوں کو معاف کرتے ہیں اتنا ہی اللہ کی طرف سے معاف کیے بھی جاتے ہیں، اور اللہ صرف معاف نہیں کرتا، ساتھ ساتھ وہ ہمیں اپنی صفات میں سے ایک بے نیازی کی صفت سے بھی نوازتا جاتا ہے۔ ہم لوگوں سے بے نیاز ہوتے جاتے ہیں، تم جتنا دل وسیع کرو گی لوگوں کی رضا تمہارے اندر سے نکلتی جائے گی اور صرف اللہ کی رضا مانی رکھے گی۔ مشکل ترین کام ہے معاف کرنا، لیکن یہ اللہ کی صفات اعلیٰ میں سے ہے۔ اس کی اس عظیم صفت کا 1% بھی اپناؤ گی تو تم کیا سمجھتی ہو وہ اس کا اجر دینے والا نہیں؟ کس قدر بڑی ہے ان کی یہ بات شاید سمجھنے کے لیے تھوڑا اور بڑا ہونا پڑے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کس قدر بڑی ہے ان کی یہ بات شاید سمجھنے کے لیے تھوڑا اور بڑا ہونا پڑے۔ میں نے آپ کو معاف کیا ایمر، اپنے ان سارے حقوق کے لیے، آپ کی ساری تلخ باتوں کے لیے۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے ٹیرس میں لے آیا جہاں چاند آسمانوں پر اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کی چادر تنی تھی۔ نور، میں حیران ہوا تھا پہلی بار جب تمہاری نقاب سے جھانکتی یہ آنکھیں دیکھی تھی۔ میں نے تو تمہاری آنکھوں کی کتاب پڑھ کر محبت کو جانا ہے، تمہارے دل کی دھڑکن میں اپنی محبت کو پایا ہے۔ جب کبھی میں ان تاروں بھرے آسمان کو تکتا ہوں تو مجھے لگتا ہے شاید میرا تعلق یہاں سے نہیں، میں دور، بہت دور سے ہوں۔ میں خود اپنے وجود پر سوال کرنے لگتا ہوں، لیکن جب میں تمہیں اپنے پہلو میں پاتا ہوں تو ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے اور زندگی بامقصد لگتی ہے۔ وہ اس کے عقب سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگاتا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فضوں خیز آواز میں بول رہا تھا، تمہارے ساتھ ہونے کا احساس سب سے حسین احساس ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں جس سے میں تمہیں سراہوں، ان غزال اور متورم آنکھوں کی دلکشی بیان کر سکوں۔ تمہیں پا کر میں ایک خواب بننے لگا ہوں، ایک ایسا خواب جس میں صرف ہم دونوں ہیں اور وصل ہمارا مقدر ہے۔ لیکن خواب تو خواب ہوتے ہیں، کبھی نہ کبھی ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ اس کی آواز میں افسردگی کی جھلک نمایاں تھی، اس کے بولتے لب حال نور کی کان کی لو سے مس ہو رہے تھے۔ لیکن اس خواب میں تمہارے ہونے کا احساس میری روح کے ریشوں تک خوشیاں بکھیر دیتا ہے۔ تم وہ کتاب ہو جسے میں نے ہمیشہ پڑھنا چاہا، جس نے مجھے محبت سکھائی، اور میں تمہیں بہت دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوں اور ہر صفحے کی خوشبو اور لمس کو محسوس کر رہا ہوں۔ جس روز اس کتاب کے صفحات ختم ہوں گے ایمر سیال بھی ختم ہو جائے گا۔ اس نے پرسکون انداز میں آنکھیں موند کر دھیرے سے حال نور کے شانے پر اپنے لب رکھے، حال نے اس کے بیئرڈ پر اپنے ہاتھ رکھ دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پوری رات برستی بارش کے بعد صبح سورج کی سنہری کرنیں کھڑکی سے چھن کر اندر آتی اس کی لرزتی پلکوں سے شرارت کرنے لگی۔
ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی لہریں اس کے وجود کو کپ کپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ نینا کی آنکھ کھلی تو بلا اختیار ہی اس کی نظر اپنے ساتھ والی جگہ پر پڑی جو اس وقت خالی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ ویسے بھی رات کو کی گئی اس کی گستاخیاں جھیلنے کے بعد اس کی نظروں کا سامنا کرنا بہت مشکل امر تھا۔ اس نے وقت دیکھا، صبح 10:30 بج چکے تھے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے دو چند ہوئی۔ اف، میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہی؟ داؤد نے ناشتہ بھی کرنا تھا۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ مار کر جھنجھلاہٹ سے اٹھنے لگی مگر پھر رک گئی۔ ساڑی تو زمین پر گری تھی۔ اس نے شرمندگی سے آنکھیں میچ کر کھولی اور بستر کی چادر میں خود کو لپیٹتے پھرتی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں سارنگ اندر نہ آ جائے، اسی لیے کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکل آئی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں نوڈلز کے بال لیے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے ویڈیو گیم کھیل رہے تھے۔ نینا نے دونوں کی طرف دیکھا جو ایک دوسرے کو ہرانے کے چکر میں پوری طرح جتے ہوئے تھے۔ دونوں کی بھوری آنکھیں، دونوں کی ایک جیسے ستواں ناک، ایک جیسی سبیہ پیشانی۔ داؤد بالکل سارنگ کا بچپن معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے پہلے کبھی غور کیوں نہیں کیا؟ داؤد واقعی سارنگ سے ملتا ہے۔ داؤد، آپ یہ فنش کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ داؤد کا گال پیار سے تھپ تھپا کر بولا۔ اٹھ گئی تم؟ سارنگ نوڈلز کا خالی بال ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف آیا تھا۔ نہیں، ابھی تک نیند میں ہی ہوں، وہ چل کر بولی۔ یہ صبح صبح اتنے انگارے کیوں چبا رہی ہو؟ میں نے تو سوچا تمہیں ریسٹ کرنے دوں، ساری رات میری خدمتیں کرتے تھک گئی ہوگی۔ وہ شرارت سے آنکھ بلنک کیے مسکرا کر بولا۔ فضول مت بولو، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، ابھی کے ابھی مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ وہ تند نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے تنک کر بولی۔ کتنی بار کہہ چکا ہوں، میری موت ہی تمہیں مجھ سے جدا کر سکتی ہے اور کوئی نہیں۔ اس کی کلائی سے کھینچ کر اسے داؤد سے کافی دور لے آیا تھا تاکہ داؤد کو ان کی باتوں کا علم نہ ہو۔ مجھے تم جیسے انسان کے ساتھ، وہ کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ میرے ساتھ نہیں تو کیا اس لالچی فات کے ساتھ رہنا چاہتی ہو جو تمہارے گھر کو حاصل کرنے کے لیے تم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے؟ جو انسان ایک کو بغل میں دبائے دوسری کا کسی اور سے حلالہ کروا کر پھر اسے بھی حاصل کرنا چاہے، اس انسان کے پاس جانا چاہتی ہو؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ نینا متوحش سے اسے دیکھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر ساون بھادو کی جھڑی لگ گئی تھی۔ ٹرائی ٹو میک سینس لیڈی، کچھ انوکھا نہیں ہوا تمہارے ساتھ۔ ہر لڑکی نکاح کے بعد اپنے شوہر کے گھر اور اس کی زندگی کو آباد کرتی ہے۔ اسے متواتر آنسو بہاتے دیکھ کر وہ تپ کر گویا ہوا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، کچھ کہنا چاہتی تھی۔ کتنا غبار بھرا تھا اس کے دل میں، مگر گلے میں جیسے آنسوؤں کا پھندا سا لگ گیا تھا۔ جو بھی کہنے کی آرزو تھی کچھ بھی نہیں کہہ پائی۔ اپنی کیفیت پر قابو پانے کے لیے ہونٹ کچلتے چہرے کا رخ پھیر گئی، مگر آنسو تھے کہ آنکھوں سے پھسلتے چلے جا رہے تھے۔ سارنگ کو اس وقت اس پر خاصا ترس آیا تھا۔ اس نے نینا کے ہاتھ کو نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیا۔ یقین کرو، میں تمہیں کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا، بس اسی لیے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چرا لایا۔ میں مانتا ہوں میں غلطی پر تھا، میری غلطی سدھارنے کا ایک موقع دے دو۔ آج تم میرے گھر میں میرے حوالے سے ہو تو یہ کاتب تقدیر کا فیصلہ ہے۔ تم میری عزت، میری ذمہ داری ہو، اپنے اعتبار کو بحال کر لو، کبھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ تم ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہو، سب سمجھتی ہو، تو مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ وقت غصہ نکالنے کا نہیں، ایک دوسرے کو سمجھ کر ساتھ دینے کا ہے، کیونکہ تم زندگی میں جتنی پرابلم فیس کر چکی ہو اب میں مزید تمہیں کرنے نہیں دوں گا۔ تمہاری ہر پریشانی آج سے میری ہے اور میری ہر خوشی تمہاری۔ نینا، تمہاری راہ میں آئے ہر کانٹے کو نکال کر وہاں پھول بچھا دوں گا، بس تمہارا ساتھ درکار ہے۔ سارنگ نے دھیمے لہجے میں اس سے کہا۔ نینا نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا۔ تمہارے لیے سب کہنا اور کرنا بہت آسان ہے سارنگ، مگر جس پر بیتتی ہے نا وہی اس درد کا اندازہ لگا سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ پہلے میری راہ میں کانٹے بچھاتے ہو، پھر اسے ہٹانے کی بات کرتے ہو۔ تم ہی نے ان کانٹوں بھری راہ پر دھکیلا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس راہ میں میرے وجود پر کتنے زخم آئے تھے؟ وہ زخم آج تک مندمل نہیں ہوئے، اور اب تم نے نئے سرے سے میرے وجود کو لہو لہان کر دیا۔ بتاؤ کس کس بات کا سوگ مناؤں؟ تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ افسوس ہے مجھے ان پلوں پر جن لمحات میں نے تمہیں چاہنے کی غلطی کی۔ اگر میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبات پنپنے لگے تھے تو وہ تمہارے عمل سے کل رات اپنی موت آپ مر گئے ہیں۔ سارنگ ضبط سے ہونٹ بھینچے اسے تکتا چلا گیا۔ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا سب قبول کرنے کے لیے۔ ہم نے تو نوڈلز کھا لیے، آؤ ناشتہ بناتا ہوں تمہارے لیے۔ مجھے نہیں کرنا، اپنا ناشتہ اپنے پاس رکھو، وہ دانت کچکچا کر بولی۔ ہے لیڈی، کل رات تو خاصی رعایت برتی ہے، میں نے کچھ کھا لو، آج رات میں تمہیں بہت ہمت کی ضرورت پیش آنے والی ہے۔ وہ زمانی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر بولا۔ گھٹیا پن کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہو تم؟ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی تاکہ دوپہر میں کھانے کے لیے کچھ بنا سکے۔ کل میں اپنے شہزادے کو اس کے نئے اسکول میں لے کر جاؤں گا، تمہیں جو بھی چاہیے مجھے بتاؤ، ہم مل کر آج شاپنگ پر جائیں گے۔ اسے باہر سے سارنگ کی آواز سنائی دے رہی تھی، وہ داؤد کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔
بابا ہم مل کر لسٹ بناتے ہیں، پھر ماما کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ داؤد ہنستے ہوئے اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کر رہا تھا۔ بالکل لے کر جائیں گے، لیکن اپنی ماما کو آپ مناؤ گی۔ مجھے تو کچرا چھپا جانے کے ارادے سے ہیں لیڈی۔ اس کی شرارت آمیز آواز اسے سنائی دی تو اس نے ہاتھ میں موجود چمچ زور سے شیلف پر پٹک دیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔